جو مومن ہوتا ہے وہ جب کلمہ حق اپنے زبان سے بلند کرتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس میں شعور کی لیولز ہوتی ہے کہ میں نے جب لا کہا ہے، لا الہ کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں گویا کہ میں کسی کے بھی تابع نہیں آ سکتا ہوں، میں کسی کی بھی بات نہیں سن سکتا ہوں۔ پھر جب میں الا اللہ کہتا ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے نا، یہ کوئی عام سا کلمہ نہیں ہے، پہلے سوچ تو ٹھیک کرے نا۔ اللہ نے نا بہت خوبصورت آیت کہی ہے جب وہ توبہ کو ڈیفائن کرتے، سچی توبہ کو ڈیفائن کرتے، اور ورڈ ہے وہاں پر قرآن میں سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچی توبہ کی نشانی، مطلب مکمل توبہ کی نشانی یہ ہے کہ آپ پہلے افسوس کرتے ہو۔ توبہ کہتے ہیں جب آپ کو افسوس ہو جائے، آپ کو رنج محسوس ہو، آپ کو گلٹ محسوس ہو، یا آپ کیا کر رہے تھے۔ تو پہلا جو سٹیپ اللہ نے بولا تھا کسی گناہ سے مکمل طور پہ باز آنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، پہلی چیز کیا ہے کہ توبہ، وہ رنج، وہ غم، وہ افسوس، وہ افسردگی، وہ آپ کو سیکنڈ اللہ نے کہا کہ پھر ایمان لے آتے، وہ توبہ کرتے، ایمان لے آتے، پھر اللہ کہتے اعمال صالحہ کرتے، چوتھا اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس رستے پہ نہیں جاتے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس کو ذرا ڈی کوڈ کرتے، میں نے تو بہت آسان کر کے آپ کو پریزنٹ کر دیا، قرآن نے بھی بہت آسان کر کے پریزنٹ کر دیا، لیکن جب تک اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا جائے گا نا، آپ کی گرامر میں وہ فٹ نہیں رہے گا کہ کتنا بڑا واقعہ اللہ نے خود کا ہے، سولوشن دیا اس چیز کا۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، یا جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ہم اس چیز کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، لا کہ کوئی بھی شے نہیں ہے جس کا میں حکم ماننے والا ہوں، جس کے میں تابع آنے والا ہوں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ جب کلمہ حق اپنے زبان سے بلند کرتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس میں شعور کی لیولز ہوتی ہے کہ میں نے جب لا کہا ہے، لا الہ کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں گویا کہ میں کسی کے بھی تابع نہیں آ سکتا ہوں، میں کسی کی بھی بات نہیں سن سکتا ہوں۔ پھر جب میں الا اللہ کہتا ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو کوئی بھی بات اللہ کے مترادف ہو، اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے برعکس ہو، بھلے وہ میرا نفس کہہ رہا ہو، بھلے میرے باپ دادا کہہ رہے ہو، بھلے وہ پورا سماج کہہ رہا ہو، میں اس کے تابع نہیں آ سکتا ہوں، میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے نا، یہ کوئی عام سا کلمہ نہیں ہے، پہلے سوچ تو ٹھیک کرے نا۔ یہ معاملات اللہ کی قسم تب ٹھیک ہوں گے جب سوچ ٹھیک ہوگی، سوچ ٹھیک ہوگی آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا آپ خود میں حرارت پاؤ گے، نور پاؤ گے اس چیز کے خلاف لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی۔ تو پہلے سوچ تو ٹھیک کرے نا، پہلے سمجھے تو صحیح، لا الہ الا اللہ سوچ کو ہی پریئر کرتا ہے۔ جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں میرا نفس گویا کچھ بھی کہے، میری شہوات مجھ سے کچھ بھی کروائے یا کروانا چاہتی ہو، میرے مزے، میری تکلیفیں، میرے معاملات مجھ سے کچھ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہو، وہ اکبر نہیں ہے میرے لیے اکبر اللہ ہے۔ نفس اکبر نہیں ہے میرے لیے، ڈیزائرز اکبر نہیں ہے میرے لیے، خواہشات اکبر نہیں ہے میرے لیے، صرف اللہ اکبر ہے میرے لیے۔ اور جب میں ان کی اطاعت کرتا ہوں نا، میں اللہ کو اکبر سے نیچے لاتا ہوں اور اپنی خواہشات کو اکبر کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے آیت 50 میں کہا کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، یہی دراصل ظالم ہے، اور ایسے ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ یہ کوئی چھوٹی آیت ہے؟ سورہ فرقان میں فرمایا 43-44 میں اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا؟ تو جب آپ نفس کی پیروی کرتے ہو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، اٹ مینز آپ نفس کو خدا کے درجے پہ لے کے جا رہے ہو۔ یہ اتنا بڑا شرک ہے جس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 59 منٹس ہم نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، نفس کو خدا بنایا ہوتا ہے ہم نے، اور نفس اس طرح سے بھاری ہو جاتا ہے نا ہم پہ پھر ایک وقت پہ کہ ہم چاہ کے بھی چھوٹ نہیں پاتے اس سے۔ ہدایت کا مطلب کیا؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ مجھے ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے۔ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت فہم ہے دین کا، سمجھ ہے دین کی، قرآن ہے، قرآن میں جو آپ کے سامنے حلال حرام کی تفرقہ پیش کی گئی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز پیش کی گئی ہے، یہ ہے ہدایت۔ اس پہ جتنا آپ عمل کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین ڈنگ سے پیش آئیں گے۔ اسی ہدایت کو جب پچھلی والی قومیں اس سے ہٹ جاتی تھی ان پہ عذاب آتا تھا۔ ہم نے پتہ نہیں کوئی دیوملائی قسم کی ہدایت سوچ کے رکھی، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، شاید کوئی فرشتہ اوپر سے آئے گا، وہ آپ کو شاید ایلیویٹ کرے گا، آپ کے صدر کو چاک کرے گا، تب جا کر وہ ہدایت ہوگی۔
ہدایت قرآن ہے، ہدایت صحیح اور غلط کا تفرقہ ہے. آپ کو اگر پتہ ہے کوئی چیز صحیح ہے یا آپ کو اگر پتہ ہے کوئی چیز غلط ہے پھر بھی آپ کر رہے ہو تو آپ تو خود اپنے اوپر ہدایت بند کر رہے ہو.